مفتاح صاحب، اب اصل جو ظاہر ہے آپ تو پی ایچ ڈی ہیں معیشت میں، اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اور میرے ناظرین بھی کہ اب تک نقصان کتنا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ایران کا تو ہوا ہی ہوا ہے، وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، مگر امریکہ کو کیا چیلنجز ان کے سامنے اور ان کو کتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے؟ پھر میں پاکستان پہ بھی آتی ہوں. دیکھیے اس وقت امریکہ کے اندر بھی جو $3 اور 10-12 سینٹ کی پیٹرول ملتا تھا گیلن، وہ اب $4.25 کا ہو گیا ہے. اور امریکہ میں نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن جو ہے وہ شاید ہاؤس بھی ہار جائے گی، ان کا نیچے کا ہاؤس، اور وہ سینٹ بھی شاید ہار سکتی ہے. تو اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس انفلیشن بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے، اور انٹرسٹ ریٹس کم کرنے کی ٹرمپ کوشش کر رہے تھے، اب وہ شاید نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے. ٹرمپ صاحب کے جو ٹویٹس اکثر آتے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کھلنے سے پہلے ان کے آتے ہیں تاکہ وہ بڑھ جائے. لیکن اگر یہ اس طرح جنگ بند نہیں ہوتی، اور اگر اب جنگ آج بند بھی ہو جائے، تو تیل جو ہے وہ 3-4-5 مہینے تک مہنگا رہے گا، اور امریکنوں کو 3-4-5 مہینے تک مہنگا پیٹرول خریدنا پڑے گا، جس سے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے اس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے، ادھر مہنگائی پڑ جائے گی. اسی طرح امریکہ کے جو جتنے بھی اتحادی ہیں یورپین، خاص طور پہ وہ امریکہ سے نالاں ہیں کہ آپ نے ایک فضول جنگ شروع کری ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کا ایگزٹ بھی نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی. اس کی وجہ سے ان کی معیشت کے اوپر بھی بہت فرق پڑا ہے. آپ دیکھیں کہ یو اے ای، مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی معیشت کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے. تو امریکہ کے اتحادی ماں سوائے اسرائیل کے، وہ سب اس سے نالاں ہیں. اسرائیل ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک زیادہ ہولڈ ہے امریکن فارن پالیسی پہ مڈل ایسٹ کی، تو وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کا کیوس ہو. لیکن اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بہت زیادہ جنگ بڑھانے کا یا آگے لے جانے کا کوئی ان کا موڈ ہے. ایک فیس سیونگ ان کو بھی چاہیے. اور امریکہ کیونکہ ایک دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہے، اور واحد سپر پاور تھا اب تک چائنا کے آنے سے پہلے، تو بالکل. وہ چھوٹی چھوٹی جنگیں کرتا رہتا ہے. وینزویلا ہوا، پیناما ہوا، کوسٹاریکا ہوا، اور اس کی عادت ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ فوراً جیت جاتا ہے. گرنیڈا ہوا. تو یہ اس قسم کا اگر معاہدہ کریں گے امریکن کے، جس کے اندر یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ امریکہ کی جیت ہوگی، تو امریکہ کے لیے مزید مشکل ہوگی ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں. تو اٹس ناٹ جسٹ دا اکنامک پارٹ آف اٹ. امریکہ ایک بہت امیر ملک ہے، لیکن وہ جو نقصان ان کو سیاسی طور پہ بہت نقصان ہو رہا ہے اس وقت ان کی ایڈمنسٹریشن کو. بالکل. اور فیض رحمان صاحب، جان کیری صاحب کا جی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو میں نے دیکھا، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ نیتن یاہو یہ پروجیکٹ جو ایران پروجیکٹ تھا یا حملے کا پروجیکٹ تھا، یہ ہر حکومت کو آفر کرتے رہے یا اسرائیل کرتا رہا، لیکن کسی نے نہیں کیا، ٹرمپ صاحب نے کیا. آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ابھی وہاں پہ تھی تو لوگوں سے بہت بات ہوئی، بہت ان پاپولر ہیں، اور ابھی ان کے سارے اعداد و شمار بھی یہی بتا رہے ہیں، یہ پھنس چکے ہیں ٹرمپ صاحب، یا اور اگر پھنس چکے ہیں تو کیسے نکلیں گے؟ مڈ ٹرم الیکشنز جی ہونے والے ہیں. دیکھیے، بہت اچھا آپ نے اس کو کانٹیکس دیا ہے. کیری کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 40 سال سے یہ لگا ہوا ہے اور مسلسل ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ پیچھے. اب ان کو موقع ملا ہے اینڈ دے تھنک اٹس اے لائف ٹائم اپرچونٹی، ونس ان اے جنریشن، بلکہ 2 جنریشن سمجھ لیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ میری اپنی پریڈکشن یہ ہے. ایک پریڈکشن میں نے ابھی کی تھی پی ٹی وی کے پروگرام میں 2 روز پہلے، بلکہ کل ہی 5-6 گھنٹے پہلے، کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، سیز فائر اور بلاکیڈ رہے گا، اور 6 گھنٹے بعد پھر وہ ٹویٹ آ گیا. ایک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے، یہ جو اس کے پیچھے ہے، جسے کہا جاتا ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، تو یہ وہ معشوق جو ہے نا، یہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. اب وہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی بھی قربان کی جائے گی اس کے اوپر، امریکہ کی اکانومی کو بھی. ان کو معلوم ہے کہ کچھ دھکے ادھر ادھر کھا کے دوبارہ سنبھل جائیں گے. ریپبلکن پارٹی بھی سنبھل جائے گی، لوگ بھی بھول جائیں گے اگلی ایڈمنسٹریشن میں آنے تک کہ کون پاپولر تھا کون ان پاپولر تھا. ٹھیک. لیکن جو جاب ہے ان کا اس وقت، اسپیشلی نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا اور زائنسٹ لابی کا اس امریکہ میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے مسئلے کو ونس فار آل حل کر دیا جائے. اور ان کا حل یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی اس طرح سے نیوٹرلائز کر دیا جائے کہ وہ کسی بھی معمولی سا بھی ہمارے خلاف کوئی کبھی رد عمل نہ دے سکیں. ان کے جتنے بھی الائز ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ بالکل ان کو ناکارہ کر دیا جائے. تو یہ وہ گول ہے. آپ دیکھیے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھتے رہیں گی، یہ ٹھیک. معاملہ ایسے چلتا رہے گا. یہ جب تک کہ یہ چاہتے ہیں، ان کا گول یہ ہے
کہ بلاکیڈ رکھ کر اکنامکلی اس کو اتنا ویک کریں. آج ان کے وزیر خزانہ نے سیکرٹری خزانہ نے کہا بھی ہے ایگزیکٹلی انہوں نے کہا ہے کہ جی خارق کے سارے جزیرے بھر جائیں گے تیل کے اور وہ کہیں دے نہیں سکیں گے. اور ایک سول وار کی کیفیت ہو جائے, یہ آپس میں لڑتے رہیں. دے ڈونٹ کیئر کہ جی سی سی کا کیا حال ہو, گلف کنٹریز ان کی بلا سے وہ جائیں بھاڑ میں. تو اصل جو گول ہے اس کا, اور وہی دیکھیے کیری سے جس طرح سے آپ نے اس کو پیک کیا ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے, یہی صورتحال ہوگی کہ یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مفتاح بھائی نے بھی فرمایا کہ وہ جو مارکیٹ مینیپولیشن چلتی رہے گی, صبح اٹھ کے ٹویٹ دیں گے تاکہ مارکیٹس اوپر چلے جائیں, آئل کی پرائس نیچے چلے جائے, اور ٹویٹ ہوگا. بالکل خالد صاحب, یہ جو بالکل جی یہ جو فریکچرڈ کی بات کی تھی نا ابھی فیض رحمان صاحب نے بات کی کہ ان کی اپنی سوسائٹی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں جی فریکچرڈ ہے اب اس وقت ایران جو ہے وہ پوری طرح سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کوئکلی جاننا چاہوں گی, پھر میں پاکستان کی معیشت پہ بات کروں. آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہے اور ایران کے اوپر دباؤ یہ جو معیشت کا ہے, جو خارق کے جزیرے کا یا بلاکٹ کا ہے, یہ ان کے اوپر کارگر ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں نا, ٹرمپ صاحب نہ ہسٹری پڑھتے ہیں اور نہ ان کو ہسٹری سے کوئی شغف ہے, وہ ایک سیدھے سوداگر ہیں. لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایرانی قوم ہے یہ 7,000 سال پرانی جو ہے وہ ایک سویلائزیشن ہے. اور سب سے بڑھ کر کے جو ہمارے اپنے جو ہیں اسلام کی جو روایات ہیں انہوں نے ان کو جکڑ کے باندھا ہوا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ جو فریکچرڈ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جنگ متع کی طرف, جو کہ 1 جمادی الاول 8 ہجری کو پیش آئی تھی, جس میں ہمارے پیارے نبی نے 3 سپہ سالار جو ہے زید بن حارث اور جعفر ابن طیار اور عبداللہ ابن رواحہ کہ اگر ایک شہید ہو جائیں تو دوسرے تیسرے, اور تینوں شہید ہو گئے تھے. اور اس کے بعد خالد بن ولید نے, جو کہ ایک عام سپاہی تھے, انہوں نے کمان سنبھالی تھی. اور یہی حال ایرانی لیڈرشپ کا ہے. انہوں نے اپنی لیڈرشپ اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ چاہے خامنہئی شہید ہو جائے اور پھر 40 اور ہو جائیں, لیکن لیڈرشپ قائم رہے گی. اور اس چیز کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ یہ تشریف لائے تھے گفتگو کے لیے 10 اپریل کو ہی, جس کو ہم اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 1 کہتے ہیں, پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. اور جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا, ایچ ون آف دیم واز اے پی ایچ ڈی. اور جو سب سے اس میں مطلب جو مجھے, میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے, جو سب سے خوبصورت مجھے بات لگی کہ جس طیارے میں وہ آ رہے تھے ان شہید بچیوں کے تصاویر, ان کے اسکول بیگز, ان کے جوتے, اور وہ کیا سمبولزم میں وہ بلیو کرتے ہیں. سمبل کیا تھا کہ ان بچیوں کے خون کا ہم نے بدلہ لینا ہے, خون کے بدلے خون سے نہیں, ڈیولپمنٹ سے, پیس سے, امن سے. اور وہ سب کے سب دیکھیے جب وہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے مڑ کے بات بھی نہیں کی اپنے کسی لیڈر سے, کیونکہ they were all empowered. یہ جو آپ نے فریکچرڈ کی بات کی, کوئی فریکچرڈ نہیں ہے. اس کے برعکس امریکنز جو تھے, جے ڈی وانس لیڈنگ, یہ بار بار کبھی ٹرمپ سے بات کرتے تھے, کبھی نیتن یاہو کی ٹویٹ لیتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن the Iranians were very serious. بالکل, یہ ایک بڑا, یہ آپ نے بڑا زبردست اس پہ بتایا ہے مفتاح صاحب. یہ جو بات ہے کہ فریکچر اکانومی, تو ظاہر ہے کہ ان کی بہت حد تک خراب ہو گئی ہے, اور پہلے سے ہی خراب تھی, یعنی ان کا تو کچھ یہ جسے کہتے ہیں نا سٹیک پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ کتنا عرصہ اور ہوگی تو ایران کے لیے بھی مشکلات ہیں اور پاکستان کے لیے بھی, ہم اگر اپنی اس سے بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آسمان, پاکستان نے کیونکہ کوئی بھی اصلاحات نہیں کیے اور کوئی بھی اپنی ریزیلینس بلڈ نہیں کری ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, تو یا کبھی بھی, تو پاکستان تو نہ صرف ایک غریب ملک ہے, بلکہ اب اس میں جب تیل مہنگا ہو جائے گا, دیگر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, تو مزید یہاں پہ غربت بڑھ جائے گی. یہاں پہ مہنگائی اس مہینے جو ہے, پچھلے مہینے اگر 7.5% تھی تو اس مہینے شاید 10% ہو جائے گی, یا 11% لوگ کہہ رہے ہو جائے گی. اس لیے آپ کو شرح سود بھی بڑھانا پڑے گا, اس سے معیشت کا پہیہ اور سلو ہوگا, ٹیکس ریکوری تھوڑی سی اور کم ہوگی, اس پہ زور زبردستی حکومت اور کرے گی. تو اگلے 6 مہینے پاکستان کی معیشت کے لیے تو بہت زیادہ مشکل لگ رہے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے اسلام آباد کے اندر ایک ٹاکس ہو رہی ہیں, پوری دنیا کی نظر ہماری سفارتکاری پہ ہے, اور جو کہ بہت اچھا چل رہی ہے. تو اس وقت لوگ وہ باتیں نہیں کر رہے, لیکن ایونچولی جو ہے جب لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی, جب کھانے پینے کی چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی, جب لوگوں کے بچے بھوکے ہوں گے,
तो फिर एक बात तो आएगी ना कि शहबाज शरीफ साहब अब 4 साल से वजीर आजम हैं इस मुल्क के, और 4 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हमने माशी तरक्की नहीं देखी। 4 साल में पाकिस्तानी जो है वो औसतन गरीब हुआ है, और जितना गरीब है उतना ज्यादा गरीब हुआ है। तो एक मरतबा मेरे ख्याल से जब ये जंग खत्म हो जाती है और फिर उसके जो मुज़र असरात आएंगे, तो फिर एक जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक सवाल या निशान है कि भाई आपने डिलीवरी अब तक क्यों नहीं की है। आपके बड़े अच्छे अज़ाइम होंगे, लेकिन आप एक पैसे की इस्लाहत नहीं कर सके, ना आप NFC अवार्ड को चेंज कर सके, ना आप। और अभी IMF ने भी कोई 17 के करीब और शरायत पाकिस्तान को दे दी है, जरा वो जी 18 वो क्या है? 11 शरायत IMF ने और दी हैं, तो 64 पहले थी, 11 और हो गई। उसके अंदर उसमें कुछ ये कहा है कि टैक्स जो है वो ऑडिट, अगर एक साथ उसके ऑडिट के कुछ तरीक़ेकार बताए गए हैं, उसमें बिस्क के कुछ पैसे बढ़ाने का बताया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने का बताया गया। लेकिन जो मेन चीज़ उसमें बताई गई है वो ये है, और मेरे ख्याल से हुकूमत खुद ये चाहती थी और इनसे करवाया है, कि जो बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो महीने महीने बढ़ा दी जाएंगी, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस और एनुअल टैरिफ बेसिस, ताकि हुकूमत जो है ये प्यास ऑन कर दे, फौरन महंगी बिजली और गैस कर दे और कह दे आप लोगों को कि आसमा बहन हम मजबूर थे, हमारा हाथ IMF ने रोका हुआ था। या सो ये एक ये 3 शराइत इसकी हैं। कुछ पेपरा रूल्स की चेंजेस की शराइत हैं। आपकी 64 पहले थी हमारी, अब 11 हो गई, तो 75 शराइत हो गई हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, ये तो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और लेकिन इस सूरत हाल से निकलना है। इस खत्ते के अंदर से भी जो पाकिस्तान यही चाह रहा है कि मामला ठीक हों, मुज़ाकरात दोबारा हों, कोई पीस की बात हो, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है उसके तकाज़े बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जब ये जंग ख़त्म होगी तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक वर्ल्ड डिसऑर्डर तो चल ही रहा है, लेकिन हमारी मईशत के लिए हमने क्या करना है, मेरा ख्याल है ये सब ज़्यादा बड़ा और बुनियादी सवाल होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।